کہ انگریز جا رہے تھے، ان کو یہاں پہ ایک نظام قائم کرنا تھا، پاور ٹرانسفر کرنی تھی، ایک کیبنٹ مشن پلان جو تھا وہ بنایا گیا، وہ ناکام ہو گیا 46 میں، اور پھر پارٹیشن اور انڈیپینڈنس جسے کہا جاتا ہے وہ ہوئی. اور وہ جو پورا طریقہ کار تھا اس وقت پاکستان کے حصول کا اور پاکستان کے بننے کا، کتنا اس کا رول تھا جو پاکستان کی جو ٹریجیکٹری تھی آفٹر 1947. جی بہت شکریہ رضا، اینڈ اٹس اے پریولیج کہ میں آج جگنو کے ساتھ ایک پینل شیئر کر رہا ہوں. ہم سب کو میرے خیال میں کافی کچھ یہاں سیکھنے کو بھی ملے گا. جو آپ نے سوال اٹھایا بڑا اہم ہے، بیکاز میرے خیال میں ہمیں تاریخ کی پس منظر میں ضرور چیزوں کو دیکھنا چاہیے. بیکاز پاکستان اچانک ہی 1947 میں بن نہیں گیا، اس کے پیچھے ایک بہت لمبی تاریخ ہے، اس کے پیچھے ایک بہت لمبی انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے ذریعے پاکستان بنا. اور اگر وہ ہم مس کر دیں تو ہمیں جو پاکستان کے پہلے کچھ سالوں کے فرسٹ ڈیکیڈ کے جو مسائل ہیں، بلکہ وہ بھی نہیں، آج کے بھی جو مسائل ہیں، ہمیں وہ سمجھ میں اچھی طرح سے نہیں آئیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم شروع میں دیکھیں. بہت ساری چیزیں ہوئی، آپ نے کیبنٹ مشن کا ذکر کیا، باقی سارا الیکشن وغیرہ کا ذکر کیا. تو دو تین چیزیں میں ذرا بیان کر دوں کیونکہ جو بہت اہم ہے اور جن کا ایفیکٹ آج تک ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب 1946 میں الیکشن ہوا، بوتھ پروونشل اسمبلیز کے لیے اور سینٹرل اسمبلی کے لیے، یہ سیکنڈ الیکشن تھا انڈیا میں. سینٹرل اسمبلی کے لیے پہلی دفعہ الیکشن تھا، پروونشل میں سیکنڈ ٹائم الیکشن ہوا تھا، اس سے پہلے 1937 میں ہوا تھا. تو یہاں کیا ہوا کہ مسلم لیگ نے، جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی، جو کہ مسلم میجورٹی پروونسز میں زیادہ پاپولر نہیں تھی، اور یہ بھی بڑی ایک اہم وجہ ہے سمجھنے کی کہ مسلم لیگ ان صوبوں میں زیادہ پاپولر تھی جہاں مسلمان مائنورٹی میں تھے. بیکاز جہاں مائنورٹی میں ہوں گے وہیں میجورٹی سے ڈر ہوگا، جہاں ہندو تھے. یہاں مجھے ہمیشہ آتی ہے بات یاد، میرے فادر کے ایک کزن تھے، وہ مسلم لیگ میں تھے فرنٹیئر میں. تو ان کے ساتھ بڑے لوگ، وہ لوگوں کو جا کے قائل کرتے تھے کہ مسلم لیگ کا حصہ بنے. تو کسی نے ان سے بڑی اچھی طرح سے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہاں 93% مسلمان ہیں فرنٹیئر میں، تو 7% ہندوؤں سے ہم کیوں ڈریں؟ تو یہ ایک بہت مسئلہ تھا مسلم لیگ کے لیے کہ کس طرح سے مسلم میجورٹی جہاں تھی وہاں وہ کس طرح سے پاور میں آئے. تو 46 کے الیکشن میں مسلم لیگ نے ریلیجن کا ساتھ لیا. پنجاب کے اندر اس پہ بہت زیادہ کتابیں بھی لکھی جا چکی ہوئی ہیں. ڈیوڈ گل مارٹن کی تو بڑی اس میں سیمنل ورک ہے، ایئن ٹالبٹ کی بھی اس کے بارے میں کتاب ہے. تو وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے کہ یہاں انہوں نے پیورلی ریلیجس لائنز کے اوپر کہا کہ جی مسلمان ہوگا تو مسلم لیگ کا، اور ایک بالکل ریلیجس بینٹ دیا ٹو دا ووٹنگ پیٹرن. تو اس کی وجہ سے جو یونینسٹ پارٹی تھی، جو ایک مخلوط پارٹی تھی، ہندو مسلمان سکھ کرسچن سارے اس میں تھے، وہ تقریباً تباہ ہو گئی. کیونکہ ریلیجن کے بیس کے اوپر اگر آپ بولیں گے کہ جی ایک انسان مسلمان ہی نہیں ہے اگر اس نے مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا، تو پھر تو بہت کم مسلمان ہیں جو یہ جرت کریں گے مسلم لیگ کو نہ ووٹ دینے کی. سو ایک جو بہت اہم ہے کہ ریلیجن نے اتنا اہم کردار ادا کیا کہ مسلم لیگ جیتی پنجاب کے اندر، اور پھر پنجاب ایک میجر گڑھ بنا پاکستان کا، اور یہ لیگیسی آج تک ہمارے ساتھ ہے. سیکنڈ چیز جو میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ سیکنڈ پروونشل الیکشن تھا اور فرسٹ سینٹرل الیکشن تھا. تو آپ کے پاس جو مسلم لیگ میں ممبرز الیکٹ ہو کے آئے تھے، جنہوں نے بعد میں پاکستان میں گورنمنٹ کی، جو کیبنٹ میں آئے، جو گورنمنٹ میں آئے، ان کو ایکسپیرینس بہت کم تھا. صرف بنگال کے اندر ایک مسلم لیگ نے مخلوط حکومت بنائی، سندھ کے اندر تھوڑی بہت حکومت تھی ان کی غلام حسین ہدایت اللہ صاحب کے ساتھ، مگر اس کے علاوہ مسلم لیگ کے کسی بھی لیڈر کی گورنمنٹ کا ایکسپیرینس بہت کم تھا. اور یہ جو گورننس کا ایکسپیرینس جو ان کا کم تھا، یہ ایک بہت بڑی ایک لائبلٹی بن گئی، بیکاز تھوڑی بہت ایکسپیرینس ہونا چاہیے بفور ٹیکنگ آن دا رینز آف پاور. تو یہ ایک بہت یہاں مسئلہ بن گیا. اس کے ساتھ ساتھ اسی پوائنٹ کے اندر میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت اہم ڈفرنس تھا جس طرح سے کانگریس اور مسلم لیگ بنی تھی. کانگریس میں 1919 کے بعد 1920 کے بعد گاندھی نے گراس روٹ موومنٹ شروع کی اور گراس روٹ سے کانگریس کو بلڈ اپ کیا. مسلم لیگ جو تھی وہ ایک ٹاپ ڈاؤن تھی. وہ جس طرح سے عائشہ جلال نے کہا ہے جناح صاحب کے بارے میں سول اسپوکسمین، تو بات ایک طرح سے ٹھیک ہے، جناح صاحب ہی تھے اس کے پیچھے. جناح صاحب اور کسی نے جوک میرے خیال میں ہے، سچ ہے کہ نہیں ہے، بٹ ایک افواہ تو ہے کہ جناح صاحب نے کہا جی پاکستان میں نے اور میرے ٹائپ رائٹر نے بنایا. تو ایک حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے بیکاز یہ ایک ٹاپ ڈاؤن تھا. اچھا، باٹم اپ پارٹی بنانا اور ٹاپ ڈاؤن پارٹی بنانا، اور جس پارٹی کو گورننس کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، آپ اس سارے انگریڈینٹس کو جمع کریں تو آپ پھر حالات دیکھیں گے کہ جس طرح سے پاکستان وجود میں آیا اور اس کے جو مسائل ہیں، جو پولیٹیشنز وغیرہ سب کے مسائل ہیں، وہ ہوئے. تیسری چیز جو میں آئیڈینٹیفائی کروں گا وہ یہ ہے کہ
انگریز بھی بڑی جلدی یہاں سے بھاگ کے گئے. یہ آپ نے ضرور کتاب دیکھی ہوگی اسٹینلی وولپٹ کی, اس کا نام ہے شیمفل فلائٹ, اور یہ چرچل نے استعمال کیا تھا لفظ فار دا برٹش ڈپارچر فرام انڈیا, بیکاز 73 ڈیز میں انہوں نے یہ امپائر ختم کی. 73 ڈیز میں تو آپ اپنا گھر مشکل سے پیک اپ نہیں کر سکتے دوسرے گھر میں منتقل ہونے کے لیے. اتنی بڑی امپائر بنانا, اتنے بڑے 2 ملک بنانا, ان میں ڈویژن کرنا تو بہت ہی مشکل ٹاسک تھا. آپ یہاں تک دیکھیں کہ 15 اگست کو جب انڈیا اور پاکستان آزاد ہوئے تو پنجاب اور بنگال میں باؤنڈری کا ہی نہیں پتا تھا, اور 2 دن بعد اس باؤنڈری کا پتا چلا. اور مزہ اس میں آیا کہ پنجاب کی سائڈ پہ تو کنفیوژن تھی, بنگال کی سائڈ پہ اتنی زیادہ کنفیوژن ہوئی کہ مرشید آباد جو کہ ایک مسلم میجورٹی وہ ڈسٹرکٹ تھا, وہاں 15 اگست کو پاکستان نے ڈپٹی کمشنر بھیجا اور اس نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا, اور کھلنا جو ہندو میجورٹی ڈسٹرکٹ تھا وہاں انڈیا نے ڈپٹی کمشنر بھیجا اور اس نے انڈیا کا جھنڈا لہرایا. 2 دن بعد 17 اگست کو جب باؤنڈری کا پتا چلا تو پتا چلا مرشید آباد انڈیا میں ہے, کھلنا پاکستان میں ہے, تو ان کو ایک دم سواپ کرنے پڑے اپنے ڈپٹی کمشنرز. تو یہ جو شیمفل فلائٹ بھی اس میں ہے نا, جس جلد بازی سے یہ سب کچھ ہوا, جتنی سپیڈ سے یہ سب کچھ ہوا, اس نے بھی بہت دیرینہ مسائل وہاں پیدا کیے. کشمیر کا مسئلہ بھی اسی سے بنا, باقی بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے, انکلیوز جو انڈیا اور بنگلہ دیش میں آپ امیجن کریں ان کے تعلقات اتنے اچھے ہیں, مگر جا کے 2007 میں کہیں جا کے ان کا تھوڑا سا اگریمنٹ ہوا ہے. ہمارا رن آف کچھ کا, باقی بہت زیادہ جو مسائل ہیں ان وجوہات کی وجہ سے پیدا ہوئے. سو میرے خیال میں تاریخ کو جاننا بڑا ضروری ہے. یہ کچھ میں نے باتیں ہائی لائٹ کی ہیں, یہ اور بھی ہیں, مگر یہ وہ سارے مسائل ہیں جن کا ہم آج تک اس سے سفر کریں اور اس کی جو لیگیسی ہے وہ آج تک جاری ہے. جی جگنو صاحبہ, آپ نے یعقوب کی گفتگو سنی اور ہمارے بہت سارے ناظرین یہ سوچ رہے ہوں گے بھئی یہ کیا آج کی بات کریں, یہ تاریخ میں کیوں چلے جاتے ہیں. تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ کیوں ضروری ہے کہ تاریخ میں جھانکنا, اور یہ جو جس دور کا ذکر یعقوب کر رہے ہیں وہ کیوں اتنا اہم ہے آج. پلیز اس کے اوپر اپنا ذرا ویو دیجیے. دیکھیے, تاریخ کی بنا پہ ہی آج کا پریزنٹ بنتا ہے, اس سے تو کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا نا. جو بنیادیں ہوتی ہیں اسی پہ گھر بنتا ہے نا. اور میں تو یعقوب یہ تاریخ دان ہیں, انہوں نے بالکل صحیح باتیں کہی ہیں, لیکن میں ذرا کیبنٹ مشن پلان سے پیچھے تھوڑا سا جاؤں گی, اور میں 1909 کی جو سیپریٹ الیکٹریٹس کی جو ایک کریشن ہے جو منٹو مولی ریفارمز کے ذریعے بر صغیر پہ مسلط کی گئی, اور اس کے پیچھے بھی بالکل کولونیل عزائم تھے, اور جو ایک پوری مشترکہ سب کانٹیننٹ کی جو الیکٹریٹ تھی اس کو مذہب کی بنیادوں پہ جو سپلٹ کیا گیا, اور کہا گیا کہ ہندو الیکٹریٹ صرف ہندوؤں کو ووٹ کریں گے, مسلمانوں کو کریں گے, وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول کا ایک ہمارا تو خیر کنسپیریٹوریل ذہن ہے ہی ہے, کیونکہ پاورلیس لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کنسپیریٹوریل ذہن بن ہی جاتا ہے نا, آپ کو پتا ہے. The more powerless you are, the more conspiratorial you think, because that empowers you in some way or the other. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اب پرائمری سورسز مل رہے ہیں, چاہے وہ ایسٹ انڈیا لائبریری سے مل رہے ہیں, چاہے وہ ان کے آرکائیوز سے, جو فارن آفس کی جو آرکائیوز ہیں وہاں سے مل رہے ہیں, وہ سب اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انگریزوں نے بلا واسطہ بالکل دانستہ طور پہ بر صغیر ہندوستان کی الیکٹریٹس کو ڈیوائڈ کیا تھرو دا منٹو مولی ریفارمز, اینڈ سیپریٹ الیکٹریٹس کریٹ کی, اور اس کی بنا کے اوپر انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ علیحدہ اور مسلمانوں کے ساتھ علیحدہ گورننس کا شروعات کی ایز سچ. اور پھر رضا جو بات یعقوب نے بھی کی ہے کہ کرتے کراتے کیبنٹ مشن پلان تک پہنچ گئے, جبکہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بالکل برٹش راج جو ہے وہ بالکل تھک چکا تھا, ایگزاسٹ ہو چکا تھا, اینڈ دے ور ریڈی ٹو بولٹ, یعنی کہ بھاگنا چاہتے تھے ہندوستان سے. لیکن پھر بھی اس طرح بھاگنا چاہتے تھے کہ کچھ اپنا قدم جما کے جانا چاہتے تھے, کچھ آنے والے دنوں کا کوئی منصوبہ بنا کے جانا چاہتے تھے. اور کیبنٹ مشن پلان, I don't know if Yaqub agrees with me or whether you agree with me, but I think it was unfeasible from the get-go. یعنی کہ اس کے اندر اتنی کوئی پیچیدگیاں تھیں کہ بھئی گروپس آف پروونسز اس طرح کر کے ہوگا, پرنسلی اسٹیٹس کی آزادی ہوگی, ان کو آزادی ہوگی, سینٹر کو کچھ 2-3 چیزیں ہی میسر ہوں گی. تو وہ نیچرلی اٹ واز ناٹ اے ورکبل پلان ان مائی ویو. آئی ڈونٹ نو اف یعقوب اگریز ود می, بٹ دا کیبنٹ مشن پلان آف 1946 واز ناٹ اے ورکبل پلان. اینڈ اس سے پہلے ہندو اینڈ مسلمز ایٹسیٹرا وہ اپنی اپنی جگہوں پہ جم گئے تھے, اور وہ کچھ تھوڑی بہت ڈسپائٹ دا سیپریٹ الیکٹریٹس
اس کے بعد بھی جو آپس میں رہن سہن کے باوجود وہ ایک اس کی بنا بن چکی تھی آف ڈویژنز ایٹسٹرا ان دا سب کانٹیننٹ. خیر کیبنٹ مشن پلان جب ریجیکٹ ہوا اور تو اس کے بعد پھر پارٹیشن بیکیم این انیویٹیبلٹی. اور جس طرح پارٹیشن ہوئی وہ اب آپ کو جو سورسز اب اویلیبل ہیں جن سے تاریخ دان اب اس پہ تبصرہ بھی کر رہے ہیں, اس پہ بھی صاف ظاہر ہے رضا کہ سوویت یونین کے ساتھ ایک بفر اسٹیٹ ضرور یہ بنانا چاہتے تھے انگریز, ڈپارٹنگ انگریز, کہ یہاں پر ایک بفر ایسا رہے جہاں پر ہمارا قدم بھی ہو اور جو کہ جس کو ہم استعمال بھی کر سکیں. اور جو پنڈت نہرو کے پلانز تھے انڈیپینڈنٹ انڈیا کے لیے وہ بالکل اس چیز کے ساتھ جائیو نہیں کرتے تھے کہ ایک لوز قسم کی فیڈریشن ہو. تو انگریزوں نے اس ایکسکیوز کو بھی استعمال کیا اور جلدی ایز ہی سیئنگ with such sort of despicable haste انہوں نے تقسیم کر دی اور یہ ریڈکلف ایوارڈز دے کے. اور جو جناح صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک موتھ ایٹن پاکستان ملا اور ہندوستان اور پھر ہزاروں میل دور ایک ایسٹ پاکستان تھا. تو it was a recipe for disaster. It was primed for disaster in any case, the way it was constructed.